بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی استغفار سٹوری ایک ایسے شخص سے متعلق ہے کہ جو مشہور زمانہ بدبخت شخص تھا۔ لوگ اسے بدبخت کہا کرتے تھے کیونکہ وہ شخص ہر قسم کے نیکی اور خیر اور بلائی کے کاموں سے محروم تھا۔ لوگوں نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، کبھی روزہ رکھتے نہیں دیکھا تھا، کبھی بھی نیکی اور خیر کا کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، گناہوں کے کاموں میں وہ شخص ڈوبا رہتا، گناہوں کے اڈوں پر نظر آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی عبادت سے بہت دور تھا۔ کبھی بھی کسی شخص نے اسے مسجد میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ مسجد میں نماز پڑھنا تو بڑے دور کی بات ہے، کسی نے اسے مسجد کے قریب بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس کی بدعمالیوں، سیاکاریوں اور گناہوں میں ڈوبا رہنے کی سبب لوگوں نے اسے بدبخت کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کی نصیحت بھی قبول نہیں کرتا تھا، وہ کسی کی نصیحت بھی قبول نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے کرم فرمایا، کیسے اسے استغفار کا اتنا پاورفل وظیفہ ملا، پھر کیسے اس نے استغفار کی کثرت شروع کی، پھر کہاں وہ مشہور زمانہ بدبخت شخص اور کہاں لوگ اسے اللہ کا ولی کہنے لگے۔ سنیں گے، سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا کہ استغفار کتنا پاورفل وظیفہ ہے، یہ کیسے بندے کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، بندے کی روحانیت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو آج کی استغفار سٹوری آپ کا ایمان تازہ کر دے گی اور اس وظیفے سے آپ کو بڑی محبت ہوگی، اور استغفر اللہ کی کثرت کرنا ہمیشہ کے لیے آپ کے معاملات میں شامل ہو جائے گا۔ اور آج آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری بھی سنانی ہے کہ انشاءاللہ 1 مئی سے استغفار کا بہت خاص الخاص وظیفہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس وظیفے کے جہاں بہت زیادہ فضل و برکات حاصل ہوں گے، کہ جہاں پریشانیاں بھی دور ہوں گی، حاجات بھی پوری ہوں گی اور رزق کی وسعت بھی نصیب ہوگی، وہیں یہ وظیفہ بالخصوص ان کے لیے ہے کہ جو دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے دل گناہوں کی نحوست کے سبب سیاہ ہو چکے، زنگ آلود ہو چکے، اور جو چاہ کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے، جو نماز روزے اور اللہ پاک کی عبادت سے دور ہیں اور خوف خدا جیسی عظیم نعمت سے دور ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی نیک بننا چاہتا ہے، نمازی، پرہیزگار، متقی، با حیا، اور جو چاہتا ہو کہ اس کی سابقہ جو زندگی تھی اس پر وہ توبہ کرے اور آئندہ کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرے نا، یہ اس عمل کو کریں۔ گروپس بن چکے، میلز کا گروپ علیحدہ ہے، فیمیل کا گروپ علیحدہ ہے، دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ اور جس طرح ہم نے آپ کو استغفار کروانا ہے، استغفار کرنے کا جو درست طریقہ ہے وہ بتانا ہے، یقین مانیں پتھر دل سے پتھر دل شخص بھی ہوگا نا تو انشاءاللہ خوف خدا سے آنسو نکلیں گے، اور انشاءاللہ اتنی سچی اور پکی اور پختہ توبہ نصیب ہوگی کہ آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میں بات کر رہا تھا ایسے شخص کی کہ جو مشہور زمانہ بدبخت تھا اور کسی نے بھی اس کو نیکی اور خیر کے کاموں میں مصروف کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک عالم صاحب ایک جگہ واز فرما رہے تھے، واز کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور وہ شخص جو ہے وہ اس واز والی جگہ پر پہنچ گیا۔ جب پہنچ گیا تو اس نے سوچا اچھا سن لیتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب عالم صاحب استغفار کے فضائل و برکات بیان کر رہے تھے کہ یہ اتنے اس کے فضائل و برکات ہیں، جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، جتنا مرضی گناہ گار ہو، جتنا مرضی بدکار اور سیاکار شخص ہو، لیکن سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ سن کر وہ سوچنے لگا کہ کہاں میں پرلے درجے کا گناہ گار بدکار، کہ اتنی زندگی میری گزر گئی، میں نے تو کبھی اللہ کی عبادت کی ہی نہیں، میں نے تو ہمیشہ گناہوں کی کثرت کی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اپوزٹ میں نے زندگی گزاری ہے۔ صبح کو بھی گناہ، شام کو بھی گناہ، ہمیشہ گناہ ہی گناہ، ہمیشہ اللہ پاک کی نافرمانی، کیا میری توبہ بھی قبول ہوگی؟ تو جب عالم صاحب کا واز ختم ہوا نا تو وہ عالم صاحب کے پاس پہنچ گیا اور عرض کی حضور کیا میری بھی توبہ قبول ہوگی؟ کیا میرے بھی گناہ معاف ہوں گے؟ حضور میں تو بڑا گناہ گار، میں تو بڑا بدکار، کہ جب سے پیدا ہوا ہوں مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی نماز پڑھی ہو، کبھی روزہ رکھا ہو، میرے تو صبح شام اللہ کی نافرمانی میں اور اس کو ناراض کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ کیا میں بھی توبہ کروں گا اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ کیا اللہ پاک میری بھی گناہ معاف فرما دے گا اگر میں توبہ کروں گا؟
تو ان عالم صاحب نے فرمایا بیٹا یاد رکھو اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ ان گناہوں سے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا بھی بھر جائے، لیکن اگر تم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے نا تو وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا اور تمہیں عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ یہ سننا تھا اور اس نے جو ہے وہ استغفار کی کثرت سچے دل سے کرنا شروع کر دی، اپنے گناہوں پر نادم ہوا اور مسجد چلا گیا، وضو کیا اور استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دی۔ ساری رات رو رو کر اس نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، جب نمازی مسجد میں آئے تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کہاں وہ شخص کے لوگوں نے اسے کبھی مسجد کی طرف رخ کرتے نہیں دیکھا تھا، اور وہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے اور مسجد کی پہلی صف میں اس نے نماز پڑھی۔